آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی انہیلدی ہیبٹس کو ہیلدی ہیبٹس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی کام ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوتا، سلولی ہوتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو فالو کرنے سے چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں. وہی بات میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے آج اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو وہ آپ کو ایک دم بہت مشکل اور بہت چیلنجنگ لگے گا. لیکن آپ کہیں کہ ہاں میں نے 5 دن میں اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور ڈیلی میں نے تقریباً 1 کلومیٹر کرنا ہے تو آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو جائے گا. اس طرح آپ کہیں کہ میں نے بک لکھنی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. آپ کہیں میں نے ڈیلی 3 پیجز لکھنے ہیں، بہت آسانی سے کر لیں گے. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اگر عادت چھوڑنی ہے تو اس کو سلولی چھوڑیں، اور کوئی بھی اپنی عادت اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کو بھی آپ سلولی اڈاپٹ کریں. آج ہم سب سے بری عادت کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سب میں ہے انکلوڈنگ میرے، سکرولنگ، فون کا یوز. ہم سب کا فون کا یوز انتہا کا زیادہ ہے اور یہ ہماری لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں فون کی وجہ سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سکرولنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر افیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ایک انگزائٹی ملتی ہے، ڈپریشن ملتا ہے، سلیپ خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر اگر دیکھا جائے تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہماری ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتی ہے، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہمارا ٹائم گیا کدھر ہے. اچھا انگزائٹی کیسے ہوتی ہے؟ آپ صبح اٹھے، آپ نے ٹاسک اپنے آپ کو اسائن کرنے تھے، آپ نے کچھ سوچنا تھا، کوئی چیک لسٹ بنانی تھی، آپ نے کہیں جانے کا پلان تھا، سڈنلی آپ نے فون کھولا، فون میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے. کسی کے بھائی کو کچھ ہو گیا، کسی کے باپ کو کچھ ہو گیا، کسی کو خود کچھ ہو گیا، کسی کو بچے کو کچھ ہو گیا، کوئی اپنے ڈائیورس کو لے کر رو رہی ہے، کوئی اپنے بروکن ریلیشن کو لے کر رو رہی ہے، کوئی اپنے بوائے فرینڈ کے جانے کی وجہ سے رو رہی ہے. تو وہ سڈنلی آپ کا دماغ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی سے بھر گیا. ہمارے جسم میں 2 ہارمون ہوتے ہیں جو ہمارے ہیپی اور سیڈ ہارمونز ہوتے ہیں. جیسے ڈوپامین، اس کو ہیپی ہارمون کہا جاتا ہے، وہ ہماری باڈی کو ایک دم نا حشاش بشاش کرتا ہے. اس سے ہم ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ کام کریں. اسی طرح ایک اور ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جو سٹریس کا ہارمون ہوتا ہے، کارٹیزول. جب ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں تو کارٹیزول بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان انٹینشنلی. تو یہی ہوتا ہے جب صبح آپ نے دیکھا فون اور نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا تھا، ہر کسی کا اپنا رونا تھا، تو آپ کا کارٹیزول زیادہ ریلیز ہوا اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے. اب دن گیا آپ کا، خلاص آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس ہیبٹ کو کیسے آپ نے آہستہ کنٹرول کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ اٹھیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج میں نے اگلے 30 منٹس فون نہیں دیکھنا. اٹھیں، اپنے ریلیکس ہوں، تیاری کریں، اپنے آپ کو ارینج کریں، چیک لسٹ بنائیں، اس کے بعد اپنے فون کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ سکرولنگ نہیں کریں. اسی طرح آپ اپنے آپ سے ڈیلی وعدہ کریں کہ آج میں نے 1 گھنٹہ نہیں دیکھنا، آج میں نے 2 گھنٹے نہیں دیکھنا، آج میں نے 3 گھنٹے نہیں دیکھنا. کرتے میں یہ نہیں کہہ رہی فون نہ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سکرولنگ نہیں کریں. سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹس کی جو شارٹس ہیں نا، انہوں نے ہماری زندگی بالکل ختم کر دیا. ہوا کیا کہ شارٹس، اگر ہم بہت ہیپی شارٹس دیکھ رہے ہیں تو بار بار ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے ہماری باڈی میں، اور اس سے ہماری باڈی کو ہیبٹ ہو رہی ہے کہ ہم کچھ بھی لانگ ٹرم کے لیے نہیں دیکھ سکتے. آپ آج دیکھیں، آج کے بچے یا ہم خود، پہلے ہم 3 گھنٹے کی مووی کو آرام سے دیکھ لیتے تھے، آج کل نہیں دیکھنے ہوتا. ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی کلپ دیکھنا پڑ گیا یا ایسی ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنی پڑ گئی جو مور دین 30 منٹس ہے، ہم 10 دفعہ اس کو بند کریں گے کیونکہ ہمارے دماغ کو عادت ہی نہیں رہی ہے. شارٹس دیکھ کے ہمارے دماغ کو فوراً رزلٹ چاہیے ہر چیز کا. تو یہ نقصان ہوا. پھر اس کے علاوہ رات کو جب سوتے ہیں بیڈ پہ، جاتے ہیں بیڈ پہ تو جاتے ساتھ ہم فون دیکھنا شروع کرتے ہیں. اس سے ہماری باڈی میں ایک میلاٹن ریلیز ہوتا ہے سونے کے لیے، جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور فون آپ کے تھکے ہوئے مائنڈ کو الرٹ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فزیکل فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ آہستہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے فون یوز نہیں کرنا. بک پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی جگہ پہ آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی اگر یہ ایک عادت ختم ہو جائے فون یوز کرنے کی، تو آپ کہیں کہ آپ نے اپنی 50% کریکشن کر لی. جب آپ فون نہیں یوز کریں گے آپ کے پاس انتہا کا ٹائم ہوگا. وہ میں کچھ دن پہلے میں بھی فون ہی دیکھ رہی تھی تو اس پہ ایک بڑا نا فنی کلپ آیا ہوا تھا. کہتا کہ یار میرے رشتہ دار تو بہت اچھے ہیں، مجھے آج پتا چلا. کہا کیوں، تمہیں آج کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا آج انٹرنیٹ نہیں تھا نا. کہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو وہ اس دن اپنے گھر والوں سے ملا، اسے پتا چلا کہ گھر والے اچھے ہیں، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے. اور آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری پارٹی ہوتی ہے، ہم نے گیٹ ٹوگیدر کیا ہوتا ہے، 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور 10 کے 10 اپنے اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں. گیٹ ٹوگیدر کس لیے کیا؟
تھاٹ ایکسچینج کے لیے، ڈسکشنز کے لیے، کنورسیشن کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، کہاں گیا یہ سب کچھ؟ ہم نے تو نہ کوئی ڈسکشن کی، نہ کمیونیکیشن کی، نہ کوئی تھاٹ ایکسچینج کیے، نہ کوئی بزنس پلان بنایا، کچھ بھی نہیں. ہم نے بیٹھ کے سب نے اپنا اپنا فون دیکھا، تو اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. تو ہم نے اس اسکرولنگ کی عادت کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ مل کے، اور دیکھیے گا پھر کس طرح آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. فزیکل اس لیے کہ یہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، مینٹل ہیلتھ اس لیے کہ یہ آپ کی نیگیٹیوٹی آپ میں بھرتا ہے اور پازیٹیوٹی آپ کی جاتی رہتی ہے. اور آج کل ٹک ٹاک کو دیکھ کے ہر کوئی اسکالر بنا ہوا ہے. آپ کوئی بھی بات کرو اس کا حل ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہے کوئی نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ اپنے اپنے تھاٹ شیئر کر رہا ہے. اور دیکھنے والے کے پاس مکس تھاٹس ہیں، اس کی اپنی کوئی تھاٹس ہی نہیں رہی. وہ اگر کسی اسکالر سے بات کرتا ہے تو پڑھا لکھا بن جاتا ہے، اگر کسی ان پڑھ سے بات کرتا ہے تو وہ ان پڑھ بن جاتا ہے، اگر کسی کرمنل سے بات کرتا ہے تو وہ کرمنل بن جاتا ہے، اس کی طرح بات کرنے لگ جاتا ہے، اگر کسی لور سے بات کرتا ہے تو وہ لورز بن جاتا ہے. اور وہ اتنے ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں رہی ہے کہ ہم نے جانا کس سائڈ پہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے 2026 میں اپنی اس ہیبٹ کو کنٹرول کرنا ہے. سکرولنگ کی جگہ پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انگیج کریں آرٹیکل پڑھنے میں، بک پڑھنے میں. جب بھی آپ کے مائنڈ میں آئے کہ میں چلو کچھ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں کچھ بھی، اپنے فون کو الٹا کرنا ہے، الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی آرٹیکل پکڑ لینا ہے، کوئی چیز پرنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دینی ہے. یا پھر اگر آپ کے پاس فون ہے اور آپ نے فون ہی دیکھنا ہے تو اس کی سکرین پہ وہ چیز دیکھیں جو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے اس کو پڑھنا پڑے، لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے. یہ جو شارٹس ہیں یہ آپ کی میموری تو لاس کر ہی رہے ہیں، آپ کے ایموشنز کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کے بار بار ڈوپامن ریلیز ہونے کی وجہ سے آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ آہستہ آہستہ آپ شارٹ ٹیمپر ہوتے جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہوتی جائے گی. تو ہوپ آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈوپامن کے بارے میں، میلاٹن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم نے تیسرا ڈسکس کیا سٹریس ہارمون کے بارے میں. تو انشاءاللہ یہ تینوں، اگر آپ کو ان کے بارے میں فردر کوئی ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اور ہم آپ کے لیے اس کے اوپر فردر ویڈیوز لے کے آئیں گے. اور اگر آپ کو فردر اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں.